نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت ہر مقصد میں انشاءاللہ کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ اربوں پتی بن جائے گا، اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت اور برکت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعے کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، جمعے کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے، جمعے کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے اور آج کے اس بابرکت دن میں یہ 3 چھوٹے اعمال آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے وظائف، بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات بدل نہیں رہے، یہاں تک کہ ان کی دعائیں تک قبول نہیں ہو رہی، تو بھائیوں اور بہنوں، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعہ کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، جمعے کے دن یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں انشاءاللہ کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے کہ تمام مقاصد غیب سے پورے ہوں گے۔ آج موقع ہے، جتنا مانگنا ہے مانگ لو، آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ لو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہمارے وظیفے ضائع ہو رہے ہوں، ہماری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں۔ آپ نے آج اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی بندہ یہ 3 کام آج کے دن کر لے گا تو ایک ایسی زندگی کا انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، آج جمعے کا بابرکت دن آ چکا ہے، آج یہ چھوٹے سے 3 کام ضرور کر لو، آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام ہو جائیں گے اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی انشاءاللہ کبھی کمی نہیں ہوگی، اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ ناظرین، آپ دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، جب آپ کے ملک میں جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ 3 کام آپ کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ میرے بھائی جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ میرے بھائی بھی یہ 3 کام لازمی کریں، جو ویڈیو کو اس لیے دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ جیسے ان کو گھروں کے اندر کسی نے باندھ رکھا ہو، اگر وہ گھر سے کام کے لیے نکلنے کی کرتے ہیں، ایک تو ان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، اور جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں۔ کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آتا، ان کے حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو محترم ناظرین، یہ رزق بڑھانے کے لیے، پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جو مجھے کہتے ہیں کہ ہم بے شمار وظائف کر رہے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، انہیں میں یہ وظیفہ بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے آج یعنی جمعے کے دن کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے۔ چاہو تو آپ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
بالفرض آپ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں، کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، تو آپ لوگ آج کے دن چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں جتنا آسان ہے، عمل میں اتنا ہی وزنی ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے یہ 3 چھوٹے چھوٹے سے کام کر لیتے ہو تو آپ کے جو مالی حالات ہیں، ان حالات کو آپ فوری طور پر بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا، اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ مستحق لوگوں میں بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آج آپ بے روزگار ہو، آج آپ پیسوں کے بنا بیٹھے ہو، پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، لوگوں کے پاس مانگنے جاتے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو بھائیوں خدارا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ناظرین، آج کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جو شخص اس عمل کو کرتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے، آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام کریں گے۔ اور سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت میں اللہ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غمی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اسی لیے جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار محبت کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ اب جو میں 3 اعمال آپ کو بتانے لگا ہوں، ناظرین آپ نے وظیفہ پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ کو وظیفہ کس ترتیب سے کرنا ہے، اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے، سب طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کامنٹ باکس میں ایک بار پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ملے اور اس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ تو ناظرین اکرام، وہ 3 کام کون سے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں؟ وہ 3 کون سے اعمال ہیں جو آج جمعے کے دن آپ نے پڑھنے ہیں؟ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آج ویسے بھی جمعۃ المبارک کا بہت بابرکت دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی خاص ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اور اپنے درجات بلند کروائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس لیے پڑھ لیں، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس لیے پڑھ لیں، کوئی بھی جو آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیجئے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الاخلاص وہ سورت ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے،
سورۃ الاخلاص کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پارے پڑھنے جتنا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پہلے نمبر پر 3 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، آج پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ پہلے کلمے کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ پہلے کلمے میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ ناظرین، یہ اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے کہ جو شخص بھی یا رزاقو پڑھتا ہے، اللہ پاک پڑھنے والے کی تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو شاد و آباد کرنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق اور دولت کا سیلاب چاہتے ہیں، تو آپ نے یا رزاقو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بے اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے، کامیابی کے لیے اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آپ نے یا رزاقو کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ 3 وظائف پڑھ چکے ہیں، تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 بار استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنی تمام حاجات کی نیت ضرور کریں، اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیجئے۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگیے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے رزق، مال و دولت میں برکت عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق میں رحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔